حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ قربانی نہیں بھی کرتے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ اس دن ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کے مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب مہینہ ہے، اور عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ پاک کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہیے یہ 5 لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو
تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں۔ اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچے اور مجنون پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر واجب نہیں ہے۔ مجنون سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے دن بچوں اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند اور محبوب ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ ہر مسلمان یہ دیکھ لے کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ صرف سے اتنی گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو کسی بھی فوٹو کر کے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ جو ہے وہ نہ کریں۔ اس سے قربانی کے جانور کی بے حرمتی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ
گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل کے اندر آ جائے۔ اس لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔